السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ ہمارا آج کا شو پاکستان کی پالیٹکس پہ ہے۔ تین حقیقتیں ہیں اس ملک میں اس پالیٹکس کی۔ پہلی بات تو ہے کہ سب سے بڑی اپوزیشن کون ہے؟ وہ پی ٹی آئی ہے۔ سب سے ریلیونٹ جماعت بھی پی ٹی آئی ہے۔ کیا عمران خان کی پاپولیرٹی میں کوئی فرق پڑا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایبسولوٹلی کوئی فرق پڑا ہے۔ ان کی پاپولیرٹی انٹیکٹ ہے۔ کیا ان کا ووٹر یا ان کا جو ورکر ہے وہ بدزن ہوا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس پہ بھی کوئی فرق پڑا ہے، وہ بالکل انٹیکٹ ہے۔ لیکن پرابلم آ جاتی ہے، یہ حقیقتیں ہیں، لیکن پرابلم اب آ جاتی ہے کہ کیا ان کی پارٹی جس انتشار کا شکار ہے، کیا وہ پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ گورنمنٹ کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کرے؟ کیا وہ پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ طاقت کے ذریعے کوئی تبدیلی لا سکے؟ کیونکہ الیکشنز میں جو سپورٹ بیس ہے وہ تو ان کی اگلے الیکشنز میں پتہ لگے گی جب الیکشن ہوگا۔ ہم نے لاسٹ الیکشن میں بھی دیکھا تھا، جو جیت تو یہ پارٹی گئی دوسرے، لیکن ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن کی حقیقت کیا تھی۔ لیکن دو ہی طریقے ہوتے ہیں پاپولیرٹی کو ٹرانسلیٹ کرنے کا، یا الیکشن پہ پتہ لگتا ہے یا سڑک پہ پتہ لگتا ہے۔ تو الیکشن تو ابھی 4 سال پرے ہیں، سڑک کے اوپر کیا حالات ہوں گے؟ بہت بڑا ایک امید تھی پارٹی کے اندر کہ جب ٹرمپ کے الیکشن ہو رہے تھے تو سب کا خیال تھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو جو پارٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ اور انفلوئنشل ایلیمنٹ ہے وہ پاکستان کی جو خاص طور پہ یو ایس بیس ڈائسپورا ہے پاکستانی، ان کا سینیٹرز پہ، کانگریس میں الیکشنز میں بھی انہوں نے بڑے پیسے لگائے، بہت محنت کی، سب کا خیال تھا کہ وہ پالیسی چینج ہوگی۔ مگر وہاں پہ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کا ایک ذاتی تعلق سا بنتا نظر آ رہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ۔ ان کی وہ 3 دفعہ تعریف کر چکے ہیں۔ اب لیٹسٹ آف آل دا پلیسز نیٹو کے سمٹ میں ایک بار پھر انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ The most important of all, India and Pakistan. I ended that with a series of phone calls on trade. I said, look, if you're going to go fighting each other, it was getting very bad. You know how bad that last attack was. If you're going to go fighting each other, we're not doing any trade deal. And in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. And you know what? He said, no, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear work. اب بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے تو جو پریشانی کا باعث ہوگی وہ تو ہوگی، اور انڈین میڈیا نے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، بہت زیادہ اس پہ بھی کرٹیسزم آ رہا ہے، اور نریندر مودی پہ بھی آ رہا ہے کہ ادھر دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ آرمی چیف کو بلا کے کھانے بھی کھلا رہے ہیں، 2-2 گھنٹے کی میٹنگ کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ حالات اور بدل رہے ہیں، اور وار کے کانٹیکسٹ میں یہ چیز ہے۔ لیکن اس کا کیا پاکستان کی پالیٹکس پہ بھی اثر ہوگا؟ بیکاز بہت سے لوگ جو یو ایس ڈائسپورا پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے تھے، وہ آپ کیا دیکھیں گے؟ بیکاز ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں بڑی انڈیویجول بیسڈ پالیسیز ہوتی ہیں، وہ ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں ہے، ان کا کوئی جو فیوریٹ ہوتا ہے، جو پسند ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی پالیسیز بھی شیپ کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا یہی نیتن یاہو بہت لاڈلا تھا، اس کے لیے انہوں نے بامبنگ بھی کر دی، سب کچھ کر دیا، مگر جب انہوں نے ایگریمنٹ کروایا سیز فائر کا اور اسرائیل نے اس کے بعد وائلیشن کی، تو ان کے جو ٹویٹس آپ نے دیکھے، سخت قسم کے ٹویٹس، اور جو ان کے بیان آئے کہ آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ، یہ وہ، تو یہ بڑی جلدی فلکچویٹ کرتے ہیں۔ تو اب کس طرح جائے گی سیاست آگے؟ کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ پچھلے 2 سال میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ جو پریشرز گورنمنٹ پہ تھے یا اسٹیبلشمنٹ پہ تھے، وہ پریشرز بہت زیادہ ڈیلیوٹ ہو گئے، اور ہمیں رویوں کی سختی نظر آ رہی ہے، ہمیں جوڈیشل پروسیس میں سختی نظر آ رہی ہے۔ جو کیسز ہیں توشہ خانہ یا دوسرے، وہ بڑے سلولی چل رہے ہیں، لیکن جو مے 9 کے کیسز ہیں وہ بہت سپیڈ سے ان پہ کام ہو رہا ہے۔ آج بھی فیصلہ آباد میں اینٹی ٹیررزم کورٹ جو ایک چل رہی تھی، اس میں بھی کافی لیڈران کے نام ہیں، اس نے پھر رات 8 بجے کی بھی پوسٹ پون ایڈجرن کیا کہ رات 8 بجے بھی کارروائی ہوگی۔ ابھی اس پہ لیٹسٹ ہمیں آ جائے گا کہ کیا بنا کیا نہیں بنا، لیکن آپ کو ایک فاسٹ پیس نظر آ رہی ہے۔ جنرل فیض فارمر ڈی جی آئی ایس آئی، ان کا بھی اطاعت یہ ہے کہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ نومبر یا دسمبر میں ہوگا۔ اور جب میں نے کچھ ریلیونٹ لوگوں سے پوچھا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ چیز، یہ ڈیلے پہلے جون سن رہے تھے، تو انہوں نے بڑا ایک سمپل جواب دیا، اور ان کا دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ اپیلز وغیرہ میں اصل مسئلہ پروسیجرز کا ہوتا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کل کو کوئی پروسیجر لیپس اس میں ہو، اور ہم پورا موقع دے رہے ہیں جنرل فیض کو کہ ان کا کوئی ہر قسم کی جو ٹائم مانگتے ہیں، چیزیں مانگتے ہیں، کہ کوئی اٹ شوڈ بی اے واٹر ٹائٹ کیس۔ اس کی بھی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں۔ مے 9 میں جو 8 ضمانتیں کا کیس تھا عمران خان صاحب کا، اس میں بھی ریپیلز لاہور ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دی۔ کل اب ان کا کیس جو القادر میں جس میں سزا ہوئی ہے،
اس کی سسپینشن آف سینٹینس کی کل فائنلی ہیئرنگ ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن ان کی جب لیگل ٹیم سے آپ بات کریں تو وہ اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہے جوڈیشل پروسیس کے اوپر. اب بات آ جاتی ہے کہ پارٹی کا کیا حال ہے. پنجاب میں پہلے ہی پتہ ہے ہمیں گروپنگ ہوئی ہوئی ہے، حماد اظہر ورسز عالیہ حمزہ. پھر جب ان کا وہ پولیٹیکل ایکشن کمیٹی بنی ہوئی تھی، پہلے ان کو اس میں ڈالا نہیں گیا، وہاں پہ سیکرٹری جنرل صاحب بھی اس دوسری سائڈ پہ سائڈ کیے، پھر خان صاحب انوالو ہوئے. 2 سالوں میں 4 کمیٹیز وہاں بن چکی ہیں. لیکن اصل پاور بیس پی ٹی آئی کی ہے کے پی کے اندر اختلافات کھل کے ہو گئے. اب علیمہ خان صاحبہ کھل کے انہوں نے کرٹیسائز کیا علی امین گنڈاپور صاحب کو. گنڈاپور صاحب نے اس کا بڑا سخت جواب بھی دیا. جو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں جنید اکبر، انہوں نے بھی کھل کے بات کی. یہ ساری اب جب بل پاس ہوا، بجٹ پاس ہوا ہے، اس کے اوپر بھی آئی، وہ میں ساری چیزیں بھی آپ کو سناؤں گا. اور ایون جو فائنانس ایڈوائزر ہیں مزمل اسلم، جن کا تعلق کراچی سے ہے، پہلے ہی کافی لوگوں کو کے پی کے اندر جب آف دا ریکارڈ بات کرتے تھے ان کو ہوتا تھا کہ جی سندھ سے بندہ لا کے بٹھا دیا. لیکن اب تو پارٹی پریزیڈنٹ نے بھی کھل کے ان کے خلاف بات کر دی ہے. پھر جب منرل بلز آپ کو یاد ہے پاس ہوا تھا، مائنز اینڈ منرلز، اس پہ بھی بڑی کنٹروورسی اٹھی تھی کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ نہیں ہوگا. علیمہ خان نے باہر آ کے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے جب تک میں نہیں کہوں گا بل پاس نہیں ہوگا، آپ نے نہیں کرنا. تو تب کہا گیا کہ گنڈاپور صاحب نے کسی کے پریشر میں آ کے یہ بل پاس کر دیا. اب بجٹ آج تک نہیں ہوا کہ سندھ اور بلوچستان وغیرہ سے پہلے کے پی کا بجٹ پاس ہو جائے. یہ پہلی دفعہ ہوا اور اس سپیڈ سے ہوا ہے کہ ایک ہی دن میں سارے کٹ موشنز ڈیل کر لیے گئے اور بجٹ پاس کر دیا گیا. آج عمران خان صاحب نے جو اس پہ ٹویٹ آیا ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ سے پہلے علی امین، مزمل اسلم، عمر ایوب، شبلی فراز اور تیمور جھگڑا کو کہ مجھے بجٹ پہ بریفنگ دیں، اور بجٹ پاس کرنے سے پہلے علی امین اور خیبر پختونخوا حکومت کو سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا کہ ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی، سب کچھ نہیں ہو رہی. ملاقاتوں پہ ہی بڑی بحث ہے. جو جنید اکبر صاحب ہیں قریباً 19 بار گئے ملنے، ان کو نہیں ملنے دیا گیا. لیکن بیرسٹر سیف جب بھی چاہتے ہیں ہر تیسرے دن کی ملاقات ہو جاتی ہے. اس پہ بھی لیڈران کھل کے بولے. ذرا پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ ایک چھوٹا سا پیکج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ذرا ڈفرینسز صرف کے پی بٹوین علی امین گنڈاپور صاحب، جنید اکبر اور یہ تمام لوگ جو سینئر ترین لوگ ہیں، ان کے ذرا بیانات سنیے آپ. میرا خیال ہے جو کے پی کے اندر مائنز اور منرل ایکٹ ہے، اس کو بالکل پورے ایکٹ کو ہولڈ پہ ڈال دینا چاہیے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے. مائنز اینڈ منرل ایکٹ، اس کے اندر ایک امینڈمنٹ ہے جو ہم نے پروپوز کی ہیں. شاید میرے بغض میں اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد بغیر تصدیق کے لوگ پہ شروع ہو جاتے ہیں. تو مہربانی کریں جو یہ ساتھی لوگ ہیں، اگر میں کسی کو پسند نہیں ہوں تو مہربانی کریں میری ذات پہ بات کریں، اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے نہ کریں. مجھے حق کہا جاتا ہے اور کچھ اور لوگوں کو منظور نظر قرار دیا جاتا ہے، ان کو ملوایا جاتا ہے اور مجھے نہیں ملنے دیا جاتا. ایک منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے. کبھی بھی کسی لسٹ میں میرا نام نہیں جاتا اور میں نام کے بغیر ہمیشہ سے جاتا ہوں. سستی شہرت نہ لو، کوئی ٹک ٹاک پہ نہ جاؤ، آپ پھر کوئی چیپ پاپولرٹی نہ کریں. ملاقات میں جو کنٹروورسی کریٹ کی ہے رائے صاحب نے اپنی کامنٹ سے، یہ میرا خیال ہے جائز نہیں ہے. مجھے افسوس ہوا، لیکن یہ کبھی نہیں ہم نے کیا کہ ہم اس پہ کسی پہ انگلی اٹھائیں کہ کون اندر چلا گیا اور کون اندر نہیں گیا. خان صاحب مذاکرات کے لیے ہم نے ان کو راضی کیا ہے. خان صاحب نے آج کہا ہے کہ میں نے کسی کو اترائز نہیں کیا کہ وہ کوئی بھی ڈائلاگ کرے جس میں یہ امپریشن ہو کہ میں کوئی ڈیل چاہتا ہوں. سواتی صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ پارٹی کا کوئی باضابطہ عمل نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہمیں بالکل ہم اس میں شامل ہوتے. آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، یقین کریں، آپ بتائیں، گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے. ریما بی بی کا بیان ایک بہن کا بیان ہے، وہ سیاسی جماعت کا بیان نہیں ہے. بہن جو اپنے بھائی کے حوالے سے فکر مند ہے، یہ اس کا بیان ہے. گیو اینڈ ٹیک کی آپ نے بات کی ہے، وہ لوگوں نے مس انٹرپریٹ کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، یہ کہا ہے. انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آؤ کچھ ہم سے گیو اینڈ ٹیک کر لو اور لیٹ خان صاحب بھی. ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ بجٹ پاس ہوا. عمران خان 5 ہفتے سے کہہ رہے ہیں میرے سے مشاورت کے بعد بجٹ پاس ہوگا. کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا؟ مائنس عمران فارمولا، میرا خیال ہے مائنس ہی ہوگا. اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں. ہم روک سکتے تھے اس بجٹ کے پاس کرنے کو، انتظار کرنا چاہیے تھا. 23 تاریخ کو یہ بجٹ کیوں پاس کیا؟ یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ عمران خان کا جو اختیار ہے اس کو اپنے پاس لینے کا ایجنڈا ہے. ہمارے اندر کے ہیں یا باہر کے ہیں، یہ سن لیں، کسی کا باپ بھی مائنس عمران خان نہیں کر سکتا. خان صاحب کو دنیا کی تاریخ مائنس نہیں کر سکتی، بڑے بڑے نہیں مائنس کر سکتے. بجٹ پاس نہیں ہوا.
بجٹ کے پاس ہونے میں تو ابھی 7 اور بھی دن. جب خان صاحب نے اگر کہا ہے تو پھر تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی کافی تحفظات ہے کہ یہ جس طرح چل رہا ہے. ہم یہ بجٹ پاس نہ کرتے, اگر ہم ان ٹائم لائن کے مطابق جو ایک پروسیجر ہے وہ فالو نہ کریں تو ہم نائل ہو جائیں گے. بجٹ پاس نہ کر کے ہمارے خلاف ایک سازش کا پروگرام ایک بنا ہوا ہے. کسی طریقے سے ہم بجٹ پاس نہ کریں اور فائنینشیل ایمرجنسی لگا کر ڈونر راج لگا کے جو ہے گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر دیا جائے. کلیئرلی جو بجٹ پروسیس تھا وہ ہم نے صحیح ڈیل نہیں کیا, تو میں اس کو جو ہے وہ کیسے جسٹیفائی کروں کہ کل پاس کرنا ضروری تھا. تیمور جھگڑا صاحب کو نہیں بلائیں گے, سلمان اکرم راجہ کو نہیں بلائیں گے, علیمین گنڈا پور کہتے ہیں مجھے بھی نہیں اجازت ملتی, لیکن بیرسٹر صاحب کو اجازت ملتی ہے. آپ کو سب کو پتا. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگلی بار وہ مشن امپاسبل میں ٹام کروز جو لوگوں کا ماسک پہن لیتا ہے, بیرسٹر سیف کا ماسک شاید وہ مل جائے, میں پہن کے چلا جاؤں گا. یہ بیرسٹر سیف کی زبردست سکسیس ریٹ ہے. جی آپ نے باتیں سنی, کس کی بدلا بات سنیں, اور کلیئر ناؤ دی کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ. اب پورا جھگڑا ہے.